بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ناصبی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا ناصبی کون ہے اور ناصبی فرقے کی ابتدا کب اور کس نے کی؟ آج بھی اگر ناصبی پہچاننے ہوں تو ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی اہم معلومات ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کو ناسبیت کے متعلق تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ جب بھی ناسبی کی بات کی جاتی ہے تو ایک نام جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ مروان بن حکم کا ہے۔ تو کیا مروان بن حکم اس فرقے کا سرغنہ ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ناسبی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی شان کو بلند کیا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت و محبت دین اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ یہ مسئلہ کوئی صرف نظریاتی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہ محبت فرض اور عین ایمان ہے۔ جس کا دل اور ضمیر اس محبت سے خالی ہے وہ بے دین و منافق ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کی اہل بیت اور بنو فاطمہ سے بغض و عناد رکھتے ہوں، ان کے دلوں میں کفر و نفاق ہوتا ہے، اور ایسے مخصوص ذہنیت کے لوگوں کو ناصبی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن عساکر نے تہذیب میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے کو اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں وہ ناصبی ہیں۔ ان کو خارجی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ناصبی اور خارجی میں فرق ہے کہ ناصبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اور خارجی وہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی یہ لوگ جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو یہی نعرہ بلند کرتے تھے۔ حضرت علی ان کا نعرہ سنتے تو فرماتے، ظاہراً تو تمہارے لفظ صحیح ہیں لیکن تمہاری مراد باطل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، خوارج وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے پر کھلا انکار کیا تھا، اور وہ سیدنا علی، ان کی اولاد اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے یکسر الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان تمام اصحاب الرسول سے جنگ کی تھی، اور ان خوارج نے مذکورہ بالا اصحاب الاخیار والاطہار کی تکفیر کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ انتہائی سرکش غلوں سے کام لینے والے لوگ تھے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، خوارج سے مراد خارجیوں کی جماعت ہے، یعنی ایک بڑا سرکش قسم کا گروہ۔ یہ اہل بدعات کی ایک جماعت تھی کہ جن کا یہ نام دین حنیف اور مسلمانوں کے سب سے بہتر لوگوں پر خروج کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ یعنی خارجی تو وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی کھل کر مخالفت کی اور پھر ان کے خلاف خروج کیا، مگر ناصبی وہ ہیں جنہوں نے خروج تو نہ کیا مگر مخالفت و انکار میں پیش رہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم کرتے رہے۔ اس وجہ سے یہ بھی خارجیوں کے ٹولے میں ہی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں گروہوں کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کی آل اور خاندان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ نواصب وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو اپنے کسی قول یا فعل کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یعنی ناصبی خالصتاً اس شخص، گروہ یا جماعت کو کہیں گے جو دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض و عناد رکھتا ہو۔ جہاں تک ناصبیت کے آغاز کا تعلق ہے تو یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ دور صحابہ کرام تک بھی اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شدید فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کوئی کسی کو ناصبی کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ ناصبی کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا شخص ایک رافضی شاعر تھا، جس نے 173 ہجری میں اسے اپنے شعروں میں استعمال کیا۔
وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا اور خلفائے عباسی کی مدح و سرائی میں ہر وقت اپنے شعر کہنے میں مصروف رہتا۔ اس کے بعد 234 ہجری میں امام مدینی نے اسے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا، اور پھر امام بخاری، امام رازی و ذہبی وغیرہ نے بھی اپنی تصنیفوں میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سے ناسبی کا استعمال کثرت سے ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تو لفظ ناسبی کے استعمال کا بیان تھا، لیکن اس سوچ کے آغاز کی بات کی جائے تو اس کا آغاز قتل عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس کی پرورش دور اموی میں پروان چڑھی، جیسا کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کا ایک قول بھی ہے کہ تمام اموی خلیفہ ناسبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ناسبی نظریات کی بنیاد رکھنے والا مروان بن حکم تھا۔ یہ نواسب اور خارج کا بانی بلکہ بنیاد رکھنے والا تھا۔ یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحریر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مروان بن حکم نواسب یعنی خارج میں سے تھا، بلکہ اس بدبخت گروہ کا رئیس اور سرغنہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض کو اپنا دین اور ایمان سمجھتا تھا۔ یہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اہل بیت کا بھی بہت بڑا دشمن تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بڑا بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اور بنو فاطمہ کا دائمی بغض اور حسد تھا۔ بائیں وجہ یہ بہت بڑا منافق تھا، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا اور جان کو پیدا کیا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے علی، تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہے، اور کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ یعنی مومن وہی ہے کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، اور جس کا دل آپ اور آپ کی آل کے بغض سے بھرا پڑا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مروان بن حکم تو وہ تھا کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مروان جب مدینہ منورہ پر حضرت معاویہ کا والی مقرر تھا تو وہ ہر جمعہ کو منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ حضرت امام حسن بن علی نے اسے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے تیرے باپ الحکم پر اس وقت لعنت کی ہے جب تو اس کی صلب یعنی پشت میں تھا۔ نیز یہ کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے الحکم اور اس کی اولاد پر لعنت کی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد پر سب و شتم مروان کا معمول تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے امام نسائی کی ایک اور حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ الحکم پر اس حالت میں لعنت بھیجی جبکہ مروان باپ کی سلم میں تھا۔ بس مروان اللہ کی لعنت میں جو اس کے باپ پر ہے حصے دار ہے۔ اسی روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے بھی اسماعیلی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور امام حاکم علیہ رحمہ نے حضرت ابن زبیر سے روایت ذکر کی ہے جس میں حکم اور اس کی اولاد پر لعنت کا تذکرہ ہے۔ الغرض اس حوالے سے درجنوں روایات تاریخ کا حصہ ہیں جن کے مطابق مروان بن حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل کی تحقیر میں پیش رہتا تھا۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ناسبیت سوچ کی بنیاد رکھنے والا مروان بن حکم تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی اصل روح سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین۔